آج کا زندہ کلام یعقوب کا عام خط 3 باب 13 آیت۔ تم میں دانا اور فہم کون ہے جو ایسا ہو وہ اپنے کاموں کو نیک چال چلن کے وسیلہ سے اس علم کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت سے پیدا ہوتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھیں سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ہالےلویا، ہالےلویا، پریز دی لارڈ۔ آج کی خوبصورت آیات کے لیے میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ وہ ہمیں کلام کے وسیلہ سے حکمت بخشتا ہے۔ وہ اب جب بولتا ہے تو وہ ہمیں حکمت سے بھرتا، ہمیں سمجھ عطا فرماتا۔ جب وہ بولتا ہے تو زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ ایسا ہم سن چکے ہیں اور اپنی دعاؤں میں بھی انہیں ادا کرتے ہیں ان الفاظ کو، لیکن آج کلام کے وسیلہ سے بھی خداوند آپ کو حکمت کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس آخر زمانے کے اندر ایک جو سب سے بڑی بے دینی ہے، یا ہماری نافرمانی کہہ لیں، یا ہمارا گناہوں کے اندر آسانی سے جو ہم پھنس جاتے ہیں، یہ حکمت کی کمی ہے، اور ہمیں حکمت کی پہچان نہیں کہ کون سی حکمت کیا کام کر سکتی ہے اور کہاں سے آئی ہے، اور بس ہم اپنی سوچوں میں چلتے ہیں اور پھر آخر کو ہم گناہ کو اپنی زندگی میں صفحہ اول پر کرتے ہیں۔ اس آخر زمانے میں جب کہ بے دینی کا دور ہے، خداوند ہم سے کلام کرتا ہے۔ خداوند ہمیں آج حکمت کی ہمیں اس کا حقیقت دکھانا چاہتا ہے، جس کو جب ہم دیکھ لیتے ہیں تو پھر یقیناً ہماری زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ حکمت 2 طرح کی ہے۔ ایک حکمت وہ ہے جو اوپر سے اترتی ہے اور جو خداوند کی طرف سے ہے، اور دوسری حکمت وہ ہے جو دنیا کی ہے اور یقیناً وہ نفسانی اور شیطانی ہے۔ خداوند ان دونوں کے بیچ میں ہمیں ایک ایسے پوائنٹ پر لانا چاہتا ہے، جیسے ہم ٹرو اینڈ فالس میں اکثر پیپر میں جب ان کو حل کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ٹرو کو ہی ٹرو کہا جاتا ہے، اور اگر ہم کہیں غلطی سے کوئی فال کو ٹرو کر دیتے ہیں تو پھر وہ ہمارا آنسر رانگ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، جب ہم حکمت کی دونوں کیٹیگری کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر ہم سارے سوالوں کو غلط جو ہے وہ حل کرتے ہیں، یا پھر ہم اپنی زندگی کا طرز زندگی بھی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے کبھی تربیت حاصل کی ہی نہیں، اور ہم کہتے تو ہم مسیح کے ہیں لیکن ہمیں مسیح کہیں نظر نہیں آتا، اور بعض دفعہ ہم خداوند کے کلام اور حکمت کو جانتے ہوئے بھی جو ہے وہ اپنے اندر سے خداوند کی باتوں کو ظاہر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے اندر ایک جنگ ہے، اور ہم اپنی غلط فہمیوں اور اپنی غلط سوچ کو اپنی اچھی اور ایسی کامل سوچ پر جو ہے وہ غالب آ جاتے ہیں۔ تو آج ہم کلام مقدس میں سے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ حکمت ہے کیا۔ میرے عزیزو، حکمت خدا کے منہ کے نکلے وہ الفاظ ہیں جو ہمیں تربیت بخشتے ہیں، جو ہمیں سچائی کی راہ پر چلنے کا فضل دیتے ہیں، جو ہماری ہر لحاظ سے ہر راہ میں ہماری حفاظت کے لیے بولے جاتے ہیں، ہمارے معاملات زندگی کے لیے خداوند کے منہ سے ادا ہوتے ہیں، وہ سب حکمت ہے۔ یہ ساری باتیں حکمت ہے، اور اگر کوئی شخص خدا کی حکمت بھری باتوں کو اپنے اندر لے کر، ایک نئی سمجھ کو اپنے اندر لے کر جب چلتا ہے تو وہ فہم اس کے اندر آ جاتا ہے، وہ دانا ہو جاتا ہے۔ وہ دانا اور فہم، ادھر لکھا گیا ہے کلام مقدس میں، اس جگہ پہ لکھا ہے کہ تم میں دانا اور فہم کون ہے۔ یعقوب اس کے 3:13 میں لکھا ہے، تم میں دانا اور فہم کون ہے؟ یقیناً وہی جو خدا کی بات کو سنتا، خدا کے کلام پر دھیان لگاتا، خدا کی باتوں پر بڑا غور کرتا، اور وقت پڑنے پر ان کا استعمال بھی کرتا ہے، تو تبھی ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اگر میرے عزیزو ہم ایسا نہیں کرتے، حکمت ویسی پیدا نہیں کر پاتے، تو لکھا ہے پھر ہم حق کے خلاف شیخی مارتے، ہم ناحق کر کے اور اس پر شیخی کرتے ہیں۔ ہم کہتے جی نہیں، یہ تو حق کی بات ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یا پھر فلان بندے نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں کیوں اس کے ساتھ ایسا کروں، اور ہم اسی سارے چکر کے اندر حکمت کو کہیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم اپنے معاملات کو اور خراب کر لیتے ہیں،
اور پھر سالوں سال ہماری خاندانوں کے اندر جھگڑے فساد اور طرح بطرح سے ناراضگیاں چلتی ہیں، جو کہ کلام کے اندر بالکل ممنوع ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے قصور معاف کیا کرو اور تمہاری خفگی جو ہے وہ سورج ڈوبنے تک ختم ہو جائے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اپنی اس حکمت کو اپنے اندر نہیں لیتے بلکہ شیخی مارتے ہیں، اور ہمارے اندر جھوٹ بولنے کی ایک بڑی جو اہم قوت ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اس سے حسد اور تفرقے، جھگڑے، فساد پیدا ہوتے ہیں، فساد کی تاثیریں ہوتی ہیں، اور اسی طرح کے اور بھی بہت سارے برے کام جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک اچھا خاصا انسان جو خدا کے ہاتھ کی کاراگری ہے وہ یا تو ایک غنڈہ بن جاتا ہے، یا ایک بدنام شخص بن جاتا ہے، یا پھر ایک کم عقل اور بے وقوف شخص بن جاتا ہے، کیونکہ وہ زمین کی حکمت پر دھیان لگائے بیٹھا ہے میرے عزیزو۔ وہ کہتا تو مسیح کا ہے اپنے آپ کو، وہ اپنی کتاب مقدس پر بھی ایمان رکھتا ہے، لیکن کبھی اسے کھول کر کبھی اس نے پڑھا نہیں ہوتا، اور اگر چرچ میں کہیں وہ غلطی سے چلا بھی جاتا ہے، یا پھر سنڈے ٹو سنڈے ریگولر ہے اور پھر بھی وہ کلام کو سن کر اس کے اوپر سے جا رہا ہے، تو اسے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے۔ میرے عزیزو، جب ہمارے پاس سننے والے کان نہیں ہوتے تو حکمت ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ اسی لیے کلام میں لکھا ہے جس کے پاس سننے کے کان ہے وہی سنے۔ کان تو سب کے پاس ہیں، لیکن کلام کو سننے کے لیے، خدا کی حکمت کی بات کو سننے کے لیے کان اکثر بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان پر ہماری سوچیں، ہماری پریشانیاں آ کر ٹھہر جاتی ہیں، اور ہمارا دھیان ہی اس بات سے ہٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر حسد، جھگڑا، فساد اور غصے کی تاثیریں اور طرح بطرح کی وہ تاثیریں جو اس دنیا کو خراب کر رہی ہیں، اس دنیا کے حالات، واقعات، ساری چیز خراب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ جو جس چیز میں ماہر ہے وہ اس دنیا کو تباہ کرنے کے لیے جو ہے اپنی ساری قابلیت لگا رہا ہے، لیکن جس نے اس دنیا کو بنایا میرے عزیزو، وہ قدرت والا خدا ہے۔ وہ 1 منٹ میں ایسے لوگوں کی ذہانت اور دنائی کو ختم کر سکتا ہے۔ وہ صرف تحمل اس لیے کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں خداوند چاہتا ہے کہ ہماری اصلاح ہو اور ہم توبہ کی طرف مائل ہوں، کیونکہ خداوند ہماری بری روشوں چاہتا ہے کہ ہم اپنی بری روشوں سے باز آئیں اور توبہ کریں، اقرار کریں، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں میرے عزیزو۔ کیونکہ جو حکمت اوپر سے ہے، اول تو وہ پاک ہے۔ کلام کہتا ہے اول تو وہ پاک ہے، یعنی کہ وہ باتیں پاک ہیں، صاف ہے، اس میں کوئی جھوٹ، کوئی چھل، کوئی آپ کے لیے بے ایمانی نہیں، کوئی آپ کے لیے نقصان نہیں ہے۔ ان باتوں میں کوئی آپ کے لیے نقصان پیدا کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، جو اوپر سے ہے اور پاک ہے، اور جو خداوند کی طرف سے، یعنی خدا کا زندہ پاک کلام، جس سے ہم سب سے زیادہ حکمت کو حاصل کرتے ہیں۔ اور جب وہ ہمارے اندر آ جاتا ہے میرے عزیزو، تو پھر ہم ملنسار حلم سے بھر جاتے ہیں اور تربیت پذیر ہوتے ہیں، اور رحم ہمارے اندر ہوتا ہے، اور اچھے پھلوں سے ہم لدے ہوئے ہوتے ہیں، بے طرفدار ہوتے ہیں، بے ریا ہوتے ہیں، صلح کروانے والے ہوتے ہیں، اور راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بوتے ہیں۔ یعنی ہمارے جتنے بھی اچھے کام ہم کرتے ہیں انہیں ہم صلح اور سلامتی سے بوتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اکثر مختلف منسٹریاں جو جیسس کرائسٹ کے لیے کام کر رہی ہیں، جو نجات پر کام کر رہی ہیں، مختلف منسٹریز کے مختلف نام ہیں، وہ بات تو راست بازی پر کرتے ہیں۔ راست بازی بنیاد ہے، ہماری بنیاد تو ڈالتے ہیں، لیکن جب اس پر عمارت کھڑی کرتے ہیں تو کھڑی کرتے کرتے اچانک وہ کچھ ڈس بیلنس ہو جاتی ہے، یعنی صلح سلامتی کی بات، امن کی بات نکل جاتی ہے، اور ہمارے آپسی جھگڑے کلیسیا اور چرچ کو توڑنے میں، یا کسی بھی زندگی، کیونکہ ہم روح القدس کا مقدس ہیں، ہم جب کسی بھی کلیسیا کا رکن بنتے ہیں تو پھر ہم جڑ پکڑتے ہیں، ہم تعمیر ہوتے ہیں، اور اس تعمیر کے دوران اگر آپ کو کہیں پر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، وہاں پر صلح سلامتی باقی نہیں رہتی، تو یقیناً پھر راست بازی کی عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی میرے عزیزو۔ اس لیے ہمیں جب کبھی بھی
یک دل ہو کر، یک جان ہو کر جب ہم خدا کے لیے دعا میں مشغول ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے اندر صلح سلامتی کو رکھنا ہے، کیونکہ صلح کا شہزادہ یسوع ہمارے اندر رستہ بستا ہے، اور اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم جتنی بھی اچھی باتوں کو کلام سے سیکھتے ہیں، حکمت سے لے کر فہم کو حاصل کرتے ہیں، اور جب ہم اسے اپنی بنیاد میں رکھتے ہیں، اور جب ہم اسے اپنی عملی زندگی میں رکھتے ہیں، اور جب ہم لوگوں کے سامنے تعمیر ہوتے ہیں، ہم روحانی طور پر ان کے سامنے جب تعمیر ہوتے ہیں تو یقیناً پھر وہ صلح کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا فساد نہیں ہوتا، ہم کسی کو گرا کر آگے نہیں بڑھ سکتے میرے عزیزو۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ یہ مت سمجھے کہ اس کی بنیاد اب مضبوط رہی، بلکہ وہ بنیاد ہیلی جلی ہوتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گی کہ راست بازی کو اگر آپ نے بونا ہے تو آپ کے اندر صلح کا ایک بڑا پھل لگا ہونا بڑا ضروری ہے، بھی ایک روحانی پھل ہے میرے عزیزو، جو ہماری زندگیوں کو تقویت بخشتا ہے، ہماری روح کو تقویت بخشتا ہے، جو ہمیں ایسی باتوں کو پیدا کرتا ہے جو خداوند کی نظر میں ہمیں مقبول ٹھہراتی ہیں۔ کیونکہ اگر ہم خدا کی نظر میں مقبول نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ابھی وہ کام کرنے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے کہ ہم مقبول ہو سکتے ہیں۔ اور خدا نے ہمیں جتنے بھی کام سکھائے ہیں وہ کوئی مشکل تھیوری یا آپ کو مشکل فارمولہ نہیں دیا کہ آپ نے جو ہے ایک بڑا پہاڑ طے کر کے K2 پہاڑ کو طے کرنا ہے تو تبھی آپ کو جھنڈا لگانا ہے، نہیں، بلکہ جب آپ راست بازی صلح کے بندھن میں بندھے ہوتے ہیں، روح القدس کے پھلوں سے لدے ہوتے ہیں، خوشی، محبت، تحمل اور پرہیزگاری کی روح میں بھرے ہوتے ہیں، آپ پر وہ پھل لگے ہوتے ہیں، آپ کے اندر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ روز بروز ترقی پا رہے ہوتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو آپ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرتے ہیں۔ جب ہم طرفداری کرتے ہیں تب بھی ہماری حکمت پر آنچ آتی ہے، جب ہم رہاکاری کرتے ہیں تو تب بھی ہماری حکمت پر آنچ آتی ہے، جب ہم کسی بھی طور پر کسی بھی وجہ سے کسی بھی شخص کو ڈی گریڈ کرتے ہیں تو ہم دوسرے کی طرفداری کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم رہاکاری کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم دنیا کو بھی رکھتے ہیں، ہم دین کو بھی رکھتے ہیں اور دنیا کو بھی رکھتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز مت کیجیے مسیحی بہن بھائیوں۔ آپ خداوند یسوع زندہ خدا جو ہماری مضبوطی کی چٹان ہے، جو کوئی اس پر اپنا گھر بناتا ہے اس گھر کو کبھی کوئی صدمہ نہیں پہنچتا، اس لیے آپ کو اپنا گھر حکمت اور دانائی اور فہم کے ساتھ دانا دل ہو کر آپ کو جو ہے اپنے گھر کو تعمیر کرنا ہے، تاکہ اس پر کوئی بھی صدمہ آئے تو کوئی اسے گرانے نہ پائے، کیوں خداوند یہ چاہتا ہے کہ آپ ایسا ہی کریں، کیونکہ لیکن جب آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر ہی آپ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرتے ہیں اور آپ ترقی کرتے ہیں۔ اور ہم ترقی تب کرتے ہیں اور ہمارے جھنڈے تب لگائے جاتے ہیں جب ہم کسی ایک روح کو بھی بچا لیتے ہیں۔ کوئی آپ سے آگے نکل جاتا ہے نا جب آپ کی جیت میں، وہ آپ سے آگے نکل جاتا ہے، خداوند اس کو اور بلیس کر دیتا ہے، تو یہ آپ کی جیت ہے، اصل میں یہی آپ کی کامیابی ہے۔ اس چیز کو مان لیجئے اور اپنے اندر سے ہر ایک طرح کے غرور تکبر کو نکال دیجئے، نکال دیجئے آگے بڑھنے کی اس جد و جہد کو، کہ آپ کی منسٹری میں لاکھوں لوگ ہیں، فلانے کی منسٹری میں اتنے کم لوگ ہیں، یا ہم خدا کی خدمت دوسروں سے بہتر کر رہے ہیں، یا فلانے خادم کے اندر یہ ہے، یا پھر اگر ہم دنیاوی طور پر بھی دیکھیں کہ فلاں شخص تو ایسا ہے، فلاں شخص تو ویسا ہے، اور ہم طرح بطرح سے دوسروں کے لیے جب بات کرتے ہیں تو یہ غیبت ہو جاتی ہے، اور خداوند نے عیب جوہی سے مجھے اور آپ کو منع کیا ہوا ہے، اور ہماری خدمت کے اندر یا ہماری حکمت کے اندر سب سے زیادہ جو ڈینجرس چیز ہے وہ ہے غیبت، وہ ہے ججمنٹ، وہ ہے دوسروں سے زیادہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، کیونکہ کلام نے ہمیں ایسا کچھ نہیں بتایا۔ کلام کہتا ہے کہ تم اپنے سے زیادہ دوسروں کو بہتر جانو، تو یہ ہے حکمت کا تقاضا۔
خداوند نے کہا اگر تیری ایک گال پر کوئی تماچا مارے تو تو دوسرا بھی گھما دے، کوئی تجھے ایک کوس لے کر جائے تو تو 2 کوس چلا جا، جس سے کم از کم وہ بندے کے اندر جو آپ کے لیے نفرت ہے، اصل میں اس ایک گال سے دوسری گال پر تھپڑ کھانا یا ایک کوس کی جگہ 2 کوس جانے کا مطلب ہے کہ جو شخص آپ سے نفرت کا اظہار کر رہا ہے، جو آپ کو طرح بطرح سے سزا دینا چاہتا ہے، آپ اس کی سزا کے اندر آ جائیے، اور جب وہ یہ سزا کو ادا کر لے گا تو اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور جب آنکھیں کھل جائیں گی تو اس کی روح نجات پا جائے گی، اور اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یقیناً آپ کے اندر حکمت جو ہے وہ کام کر رہی ہے، وہ حکمت جو اوپر سے اتری ہے، اور اول وہ تو پاک ہے، کلام کہتا ہے اول تو وہ پہلی نمبر پر تو وہ پاک ہے، اور اگر وہ پاک ہے تو پھر وہ اس دنیا میں پاکیزگی کو پھیلائے گی، اس دنیا کی گندگی کو مٹائے گی، گناہ کی اور نفرت اور جھگڑے فساد کی۔ جس طرح ایک ٹرک جو کچرا اٹھانے والا ٹرک ہے یا ریڑھی ہے، جب وہ آتی ہے تو وہ اپنا کام کرتی ہے، وہ گندگی کو اٹھاتی ہے اور چلی جاتی ہے، اور پھر گندگی وہاں پر باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح جب ہم خدا کی حکمت اور فہم سے بھر جاتے ہیں تو پھر جب بھی ہم کسی زندگی سے گزرتے ہیں تو اس میں سے سارے گناہ کے کچرے کو نکال دیتے ہیں، اس کی سوچ کے اندر جو معیار ہے صلح سلامتی اس کی زندگی میں نہیں، وہ جھگڑے فساد کی تاثیروں میں پھنسا ہوا ہے۔ جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں حکمت سے بھر کر، اور اگر ہم اس میں سے یہ گندگی نکالنے میں کامیاب ہیں تو پھر میرے عزیزو واقعی آپ نے خدا کے منہ کی باتوں کو قبول کیا ہوا ہے، آپ نے خدا کو قبول کیا، آپ کے اندر خدا ہے۔ مگر ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ٹوٹ جاتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض ہو جاتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر جو ہے حکمت سے خالی ہو کر جو ہے پھر ہم کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں، اور وہ کافی اس کے وسیلہ سے بہت سارے رشتہ داروں میں اور رشتوں میں اور زندگیوں میں بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو خداوند چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جب وہ تعمیر ہو رہے ہیں خداوند میں تو ان کی مدد کریں، اور اگر ہمارے ساتھ حکمت ہوگی تو یقیناً ہر ایک زندگی روح القدس کا مقدس بنے گی، لیکن اس کے بننے کے لیے مجھے اور آپ کو خدا کی حکمت کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو کوئی کسی کے لیے ٹھوکر کا سبب ہے اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ ایک چکی کا پارٹ لے اور سمندر میں جا ڈوبے، اور اسی طرح جو کوئی اس مقدس کو تباہ کرے گا تو خدا اسے مجرم ٹھہرائے گا، اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو اس طرح اگر ہم دیکھا جائے، اگر ہم اس بات کو گہرے طور پر لیں تو یقیناً اگر ہمارے اندر حکمت نہیں، اور ہم بہت سارے لوگوں کو توڑنے کا اور گرانے کا سبب ہیں، ہم سبھی، لیکن اگر آج کے بعد آپ حکمت جو آسمان سے اتری، جو پاک ہے، جو میری اور آپ کی اصلاح اور ہماری زندگیوں کے لیے مشعل راہ ہے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی پر جانے کے لیے مددگار ہے، جب ہم اس کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں اور اس کے وسیلہ سے ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کی زندگیوں کے لیے بھی ترقی کا سبب ٹھہرتے ہیں، تو پھر یہ حکمت یقیناً جو آسمان سے اتری ہے وہ زمین پر نظر آتی ہے۔ خدا کے منہ کے الفاظ جو یقیناً قدرت سے بھرے ہوئے جب وہ ہماری زندگی میں آتے ہیں تو وہ دوسروں کے لیے بھی کارآمد ثابت ہوتے ہیں، اور ہماری زندگیوں کو بھی وہ بہتر سے بہتر تر کرتے ہیں۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دنیا کی دنیاوی حکمت جو کہ نفسانی ہے اور شیطانی ہے، اور اس کے اندر وہ باتیں ہیں جو ہم ایک دوسرے کو گرا دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا دل توڑ دیتے ہیں، اس سے بچ کر ہمیں ایک ایسی حکمت کو اپنانا ہے جو ہم دوسروں کے لیے ترقی کا سبب ہوں، دوسروں کی دل آزاری نہ ہم سے ہو، اور ہم دوسروں کے لیے جو ہے ایک نمونہ بنے، ہم مسیح کو دکھا سکے اپنے اندر سے، اور ہم زندگیوں کے لیے امید اور تسلی کا سبب ٹھہریں، کیونکہ خداوند ایسا ہی چاہتا ہے۔ جب ہم اس طرح کرتے ہیں تو یقیناً مسیح کا اطمینان نہ صرف دوسروں کی زندگی میں ہم اس حکمت کے وسیلہ سے جو ہے انڈیل سکتے، بلکہ ہماری زندگیوں میں بھی ایک گہرا اطمینان ٹھہر جاتا ہے جو صرف خدا کی طرف سے ہے، اور وہ حکمت جو کلام سے ملتی اس کے وسیلہ سے ہے۔ تو آؤ میرے عزیزوں، ہم اس کلام کی میٹھی باتوں کو لیں، اس حکمت کو لیں اور آگے بڑھیں، اور خداوند کے نام کو جلال اور عزت دیں، کیونکہ وہ ایسا ہی چاہتا ہے۔ ہم سب نے مل کر وہ حکمت جو آسمان سے اتری ہے، جو ہمارے چال چلن، ہمارے کاموں سے خداوند یسوع کو ظاہر کرتی ہے، وہ میں نے اور آپ نے مل کر کرنا ہے، اور اگر ہم اسے کرنے میں کامیاب رہے
تو یقیناً خدا کی نظر میں مقبول ٹھہریں گے، اور اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں بھی ہم خداوند کی حضوری میں سے برکت کو پائیں گے۔ سو پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔